بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. بہت ساری مبارکیاں آ رہی ہیں، بہت سارے آرڈرز آ رہے ہیں، اور یہ جو ہماری نئی کتاب تھی 6 ویلیوز، اس کو بہت الحمدللہ پسند کیا جا رہا. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے چھٹتے ہی 100 کتابوں کا آرڈر دیا اور اپنے دوستوں کے لیے وہ لے گئے، اور ظاہر ہے وہ اس کو بہت انہیں محبوب اور لذیذ لگی اپنے کنٹینٹ کی وجہ سے. اس کتاب کا جو انتصاب راحیلہ نے کہا کہ سر وہ بتائیے کس کے نام آپ نے کیا ہے. انتصاب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ وہ کتاب کس کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. تو زندگی کی خوبصورت قدروں سے محبت کرنے والے جناب ڈاکٹر طارق سلیم کے نام، جو دلوں کو تحریک اسلامی سے جوڑنے، جذبوں کو نوجوانوں کی طرح گرمانے اور روحوں کو تھپتھپانے کی قدرتی مہارت رکھتے ہیں. کتاب سے محبت ان کی زندگی کی خوبصورتی نہیں، طاقت بھی ہے. وہ اپنے دوستوں کو، ملنے والوں کو، کارکنوں کو تحفہ دینے کے لیے گاڑی کی ڈگی، ان کی ڈگی ہمیشہ بھری رہتی ہے کتابوں سے. ابھی یہ بک فیئر پہ بھی آئے کہ تو 26-27 ہزار کی کتابیں انہوں نے خریدی. میں ان سے میرپور ملا، اسلام آباد ملا، کئی جگہ جہاں ملاقات ہوتی ہے. تو ان کی جو ڈگی ہے ماشاءاللہ، وہ آج کل ان کو سیرت پہ کتابیں جمع کرنے کا اور تحفہ دینے کا شوق ہے. ایک زمانے میں تفہیم القرآن کا پورا سیٹ تحفہ دیا کرتے تھے. میری جو کتاب ہے آداب زندگی کی، وہ بھی انہوں نے خوب ساری اپنے دوست احباب کو. اچھا، یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے خوش مزاجی اور خوش ذوقی، اگر آپ کو محبت کہیں کتاب سے ہو گئی تو وہ لفظ آپ کو پھر اپنے حصار میں رکھتے ہیں. اچھا جی، کہنے کو تو وہ ڈاکٹر ہیں مگر ڈاکٹری سے جسمانی گھاؤ اور درد پر پھاہا کم رکھتے ہیں. لفظوں سے ہی دل موہ لیتے ہیں اور درد کو جسم میں رہنے ہی کہاں دیتے ہیں. تو یہ ایک صاحب مطالعہ شخص کے لیے گجرات سے ان کا تعلق ہے. اچھا جی، اس کتاب کے جو چیپٹرز ہیں وہ بھی بڑے مزے کے ہیں. میں آپ کو تھوڑا ان کا بتا دیتا ہوں. یہ چونکہ سمارٹ بک ہے، اور اس سے پہلے جو ہماری یہ سمارٹ بک کی سیریز ہے، پہلی یہ تھی 6 عادتیں جو آپ کو قابل فخر بنائیں، 6 مہارتیں جو آپ کو کامیابی دلائیں، 6 خوبیاں جو آپ کو قابل رشک بنائیں، اور یہ ہے 6 ویلیوز جو آپ کو قابل قدر بنائیں. اور جناب والا، یہ آپ کی زندگی کو قابل قدر بناتی ہیں نا. کیسے ویلیوز بنتی ہیں، انہیں منتخب کیسے کیا جاتا ہے، اور پہلی ویلیو کیا ہونی چاہیے، دوسری لازمی ویلیو کیا ہونی چاہیے، خود سے 5 سوال کرنے پڑے تو اس کے بعد ویلیوز کیسے بنتی ہیں. حیران کن تیسری ویلیو، اور کیا عزت اور عصمت بھی ویلیو ہوتی ہے. اسی طور پہ خوبیوں کی ماں چوتھی ویلیو، اور پھر جناب شخصیت کو خوبصورت بنانے والی 5ویں ویلیو، اور جناب والا ویلیوز کے ہجوم میں چھپی ہے 6ٹھی ویلیوز. زندگی کی عمارت پر کون سا موضوع رنگ ہے جو ویلیوز چڑھاتی ہیں. تو یہ مختلف واقعات سے مزین ہے، اور آپ منگوانے کے لیے جو ہائی پوٹینشیل آن لائن شاپ ہے وہاں سے رابطہ کریں گے. یہ چاروں اکٹھی بھی منگوانی چاہیے. اپنے بچوں کو ضرور پڑھانی چاہیے، اپنے بچوں کے بچوں کو پڑھانی چاہیے. کتاب سے جتنی محبت ہے وہ اس سے زیادہ بچے کی شخصیت نکھرتی ہے. اوکے جناب، نمبر ان کا نوٹ کر لیں 034165782626. اس پہ کال کر کے آپ جو کتابیں آپ کو پسند ہے. بنیادی طور پر اس میں جو خوبصورت بات ہے، یہ پرسنالٹی گرومنگ بک ہے، یعنی 1 2 3 4. اچھا جی، فاطمہ کہتی ہیں سر میرے گھر میں بہت دیر بعد خوشیاں آئی ہیں، اور مگر ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے. ماشاء اللہ، مبارک بیٹا آپ کو بہت ساری. میں خوش ہوں، میرا میاں خوش ہے، مگر ساس اور نند دونوں ناخوش ہیں، اور وہ ہر وقت بولتی رہتی ہیں کہ اس کا خرچ کون اٹھائے گا. پیارے بچے، کم حوصلہ، کم ظرف اپنے لوگ بھی ہوں تو ان پہ بندہ کیا کر سکتا ہے. نہ ان کو غصہ کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو اپنے گھر سے نکالا جا سکتا ہے، نہ زندگی سے نکالا جا سکتا. کم عقلی کہیں بکتی ہو تو ان لوگوں نے وہ بھی خرید لینی تھی، پر یہ کم عقلی تو اپنے ان کے اندر سے ایک اگی ہوئی وہ جو خودرو جھاڑی ہے وہ والی ہے. آپ سوچئے، جس رب نے بچہ پیدا کیا، بچے کا گفٹ دیا، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا رزق میں لکھتا ہوں، میں دیتا ہوں.
اس کی پیدائش کے ساتھ ہی باپ اور ماں دونوں کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ہمارا یعنی ایسے یقین ہے، ایمان ہے اس بات پہ. ہم نے دیکھا ہے کھلی آنکھوں سے، جیسے روز سورج نکلتا ہے اتنا ہی یعنی تیقن کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے آنے کے بعد باپ کی عزت بڑھتی ہے، اس کا رزق بڑھتا ہے. اور بعض دفعہ جڑواں آ جاتے ہیں، تڑواں آ جاتے ہیں تو وہ جمپ مار کے بڑھتا ہے. کم عقل عورتوں کے تبصرے خاندان میں ہوں. اچھا چونکہ یہ دونوں اب اصل بات یہ نہیں ہے کہ پیسے کا مسئلہ ہوگا. پرانی عورتیں پیمپر نہیں لگاتی تھیں، وہ پوتڑے باندھ دیتی تھی، بلکہ اکثر بچے ننگے ہی رکھتی تھی اور دھوتی رہتی تھی. آج کی مائیں ذرا اس معاملے میں تھوڑی یعنی جب ہم 10-15 سال پیچھے چلے ہیں تو پلاسٹک کے وہ ہوتے تھے کچھے سے پینٹیاں، پتہ نہیں کیا انہیں کیا کہتے تھے، تو وہ پہنائے جاتے تھے. بعض ڈسپوزبل ہوتے تھے پھینک دیتے تھے، بعض ان کو اندر بھی ٹاول لگا ہوتا تھا اس کو دھو کے تو خرچہ کم ہو جاتا تھا. ابھی لڑکیاں بہت سکھ جان، تو اب بیٹا ایسا نہ ہو کہ سارا خرچہ پیمپروں پہ آپ کروا دیں. یہ ہو سکتا ہے کہ جو اماں سے پیسے ملے اس کے پیمپر خرید لیے، تو میاں کا خرچہ کم کروایا. میاں کا خرچہ کم ہوگا، ورنہ یہ عورتیں میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک پیمپر ایسا ہی جیسے 100-150 روپیہ بچے کے نیچے رکھا ہوا اس کو گند کر کے پھینک دیا جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے جبکہ ہم اپنے بچوں کی خوشی سہولت کے لیے بہت سارا خرچہ کرتے. دوسرا یہ کہ ان کے سامنے آپ ذرا ایکٹیو رہیں. بچے کی جو تحفے تحائف آئیں آپ کی ماں کی بہنوں بھائیوں تو زیادہ آ جائیں کوئی حرج نہیں ہے. انہیں اصل ڈر یہ نہیں ہے کہ خرچہ ہوگا، انہیں اصل ڈر یہ ہے کہ آپ ان کی محبت کو اوور لیپ کر جاؤ گے. آپ ریپلیس نہیں کر سکتے پر اوور لیپنگ ہو جاتی ہے. یعنی جب بیوی پیاری ہو، سمجھدار ہو، ایک بچے کو جنم دے چکی ہو اور پھر بھی اس کے اندر ایٹیٹیوڈ نہ آئے، پھر بھی لونگ ہو، پھر بھی سرونگ ہو، پھر بھی میاں کی کیئرنگ ہو. یعنی بہت سی لڑکیاں بچے کے بعد اپنی محبت کھو بیٹھتی ہیں، چونکہ جب میاں آتا تو اندر سے چیں چیں ریں ریں کی آوازیں آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں میں نے سونا ہے اب تم اسے پکڑو. تو میاں بچے نہیں پکڑتے ہوتے. رات کو نیند خراب ہونی ہو تو ماں کی ہوگی، میاں کی نہیں ہوگی، چونکہ میاں نے صبح آفس جانا ہے. تو اگر وہاں آپ نے کھپ ڈالی تو پھر میاں کی ماں کہے گی بیٹا تم میرے کمرے میں آ جاؤ، تم کسی اور کمرے میں چلے جاؤ. وہ پہلے سے تیار بیٹھی ہوتی ہیں اس کو پلان کرنے میں کہ کمرہ بدل لو، تو پھر آپ سے دوری ہو جائے گی. جتنی لڑکیاں یہ نادانی کرتی ہیں وہ اپنا نقصان اٹھاتی ہیں. تو اپنا نقصان یہ مت کیجیے گا. ان باتوں سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا، محبت کم نہیں ہوگی، نہ رزق کم ہوگا. لیکن اگر آپ نے چیزوں کو پلان نہ کیا اور اس پین کو یا تکلیف کو اور انریسٹ کو میاں پہ شفٹ کر دیا تو پھر پرابلم ہو سکتا ہے. جتنی سمجھدار آپ ہو اتنی سمجھداری سے اس رشتے کو سنبھالنا ہے. اور یہ عمدہ وقت ہے، شاندار وقت ہے، اس کی مٹھاس کو کم نہیں ہونے دینا. تھوڑا زیادہ اپنی طرف لے لیجئے گا تاکہ چیزیں سموتھلی چلتی رہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.